اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ ناظرین اکرام، اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0300426228۔ اس پر وائس میسج کے ذریعے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ مسٹر جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس، مسٹر جسٹس محمد شفیع صدیقی، مسٹر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، ان تین جسٹس صاحبان نے یہ کیس سنا۔ سول پٹیشن نمبر ہے 3606/2025۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے 17/6/2025 کے خلاف ہے۔ درخواست گزار جو ہے خاتون ہے، ہم اس کا نام جو ہے یہاں پر نہیں لینا چاہتے، تو خاتون درخواست گزار ہے۔ اس میں یہ درخواست لیو ٹو اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد کے فیصلے مورخہ 17/6/2025 کے خلاف دائر کی گئی ہے، جس میں درخواست گزاروں کی دائر کردہ ریٹ پٹیشن کو مسترد کیا گیا تھا۔ درخواست گزاروں نے مدعی نمبر 1 کے خلاف مینٹیننس یعنی نان و نفقہ اور زیورات اور حق مہر کی واپسی کے لیے ایک کیس دائر کیا۔ اسی دوران مدعی نمبر 1 نے درخواست گزار نمبر 1 کے خلاف شوہر کی واجب الرشتہ حقوق ریسٹیٹیوشن آف کونجل رائٹس کے لیے ایک الگ مقدمہ دائر کیا۔ دونوں مقدمات کو یکجا کیا گیا اور مشترکہ ایشو طے کیے گئے۔ فیملی کورٹ اسلام آباد نے 26/11/2022 کو جوڈیشل کارروائی مکمل کرنے کے بعد فیصلہ دیا کہ درخواست گزاروں کا مقدمہ جزوی طور پر منظور کیا جائے، جبکہ مدعی نمبر 1 کا مقدمہ مکمل طور پر منظور کیا جائے۔ مدعی نمبر 1 نے اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے سامنے اپیل دائر کی، جو 14/7/2023 کو منظور کی اور فیملی کورٹ کا جزوی طور پر منظور شدہ فیصلہ ختم کر کے درخواست گزاروں کا مقدمہ واپس کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد درخواست گزاروں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی، لیکن وہ بھی مسترد ہو گئی، لہذا اب سپریم کورٹ میں یہ درخواست برائے لیو دائر کی گئی ہے۔ ایشو کیا تھا جی اس کیس کے؟ 2 مقدمات میں درج ذیل ایشو طے کیے گئے۔ کیا درخواست گزاروں کو نان و نفقہ وصول کرنے کا حق ہے؟ اگر ہاں تو کس شرح اور کس مدت کے لیے؟ کیا درخواست گزار نمبر 1 کو ہار و زیورات یا ان کی متبادل قیمت وصول کرنے کا حق ہے؟ کیا درخواست گزار نمبر 1 کو 15.5 تولے سونا کے زیورات یا ان کی متبادل قیمت وصول کرنے کا حق ہے؟ کیا درخواست گزار نمبر 1 کو ذاتی دستاویزات کی واپسی کا حق ہے؟ کیا مدعی کو شوہر کے حقوق کی بحالی کا حکم دیا جائے؟ کیا درخواست گزاروں کا مقدمہ جھوٹا ہے اور مسترد کیا جانا چاہیے؟ کسی بھی مسئلے میں مقدمے کی علاقائی حدود کو بطور مسئلہ شامل نہیں کیا گیا، یعنی ٹیریٹوریل جورسڈکشن ایشو میں نہیں ڈالی گئی۔ علاقائی دائرہ اختیار کا مسئلہ، ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا مسئلہ یہاں پر جو ریز ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج نے اپیل کی سماعت کے دوران علاقائی دائرہ اختیار کا مسئلہ اٹھایا، جو نہ تو اپیل میں درج تھا نہ ہی فیملی کورٹ میں اس کو ایشو بنایا تھا۔ ایڈیشنل جج نے اس بنیاد پر فیملی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا اور مقدمہ واپس کرنے کا حکم دیا۔ اب اس میں قانونی بحث کیا ہے جی؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایپیلیٹ کورٹ فیملی کورٹ کے فیصلے کو علاقائی دائرہ اختیار کی بنیاد پر کالعدم قرار دے سکتی ہے، جبکہ یہ ایشو نہ فیملی کورٹ میں اٹھایا گیا نہ ہی اپیل میں ذکر تھا۔ ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ رولز 1965 کے رول 6 میں یہ واضح نہیں ہے کہ کیس کہاں دائر ہونا چاہیے۔ سی پی سی کے سیکشن 21 کے مطابق اگر دائرہ اختیار کا مسئلہ ابتدائی عدالت میں وقت پر نہ اٹھایا جائے تو اپیل یا نظر ثانی کی عدالت میں سے نہیں اٹھایا جا سکتا، سوائے اس کے کہ انصاف میں واضح ناکامی ہوئی ہو۔ مقدمہ مکمل طور پر سماعت کے بعد فیصلہ دیا جا چکا تھا، لہذا دائرہ اختیار کی تکنیکی خامی عدالت کی طرف سے نقصان دہ نہیں تھی۔ عدالت کا فیصلہ کیا ہوا جی؟ یہ غیر منصفانہ ہوگا کہ درخواست گزاروں کو مکمل سماعت کے بعد، جس میں شواہد ریکارڈ کیے گئے یعنی ایویڈنس لیے گئے، جواب جمع کرایا گیا اور مسائل طے کیے گئے، ایشو جو تھے وہ
ان کے مقدمہ کو اپیل کے دوران غیر مؤثر قرار دیا جائے۔ علاقائی دائرہ اختیار کا مسئلہ نہ تو فیملی کورٹ میں اور نہ ہی اپیل میں اٹھایا گیا تھا، لہذا درخواست داروں کو غیر مؤثر نہیں بنایا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے اس درخواست کو اپیل میں تبدیل کرتے ہوئے منظور کر لیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ مقدمہ دوبارہ اپیلیٹ کورٹ میں حقائق کے مطابق سماعت کے لیے واپس بھیج دیا۔ تو جناب یہ بڑا ایک اہم معاملہ تھا جو ٹیریٹوریل جیورسڈکشن کے حوالے سے فیملی کیسز میں پیدا ہوا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔